ایک لیڈی پولیس انسپیکٹر ایک دن میرے پاس آئی، میری دوست بھی تھی۔ کہنے لگی، فارس تم کچھ وقت نکال سکتے ہو؟ میں مسکرا کر بولا، جی ضرور۔ مجھ سے مخاطب ہوئی، کل جیل آنا، وہاں کسی سے تم کو ملوانا ہے۔ میں حیران تھا، کس سے ملوانا؟ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہوا، ہاں فارس، بس اب کل آنا، چونکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا۔ میں نے وعدہ تو نہیں کیا، لیکن کچھ وقت ملنے پہ آنے کا ضرور کہا۔ خیر دن گزرتے گئے، میرے دماغ سے وہ بات نکل گئی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ میری اس انسپیکٹر سے کسی موقع پہ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے پھر کوئی ذکر نہ کیا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے کسی سے ملوانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے غصے سے کہا، فارس صاحب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آئیں۔ خیر معافی نامے کے بعد میں نے دوسرے دن کا آنے کا وعدہ کیا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک دردناک دن تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں آج کس سے ملنے جا رہا ہوں۔ جیل پہنچا، پولیس والے جاننے والے تھے، ملاقات ہوئی، چائے وغیرہ پی، پھر میڈم مجھے کہنے لگی، فارس آئے عورتوں کے قید خانے کی جانب۔ میں نارمل سی باتیں کرتا ہوا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے چل رہا تھا۔ کچھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا، چونکہ میں بھی سرکاری آفیسر ہوں تو کچھ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ خیر سب قیدی عورتیں جیل خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا، ہر چہرہ قابل رحم تھا، لیکن میری نظر ایک لڑکی پہ بڑی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اللہ نے بے حد حسین بنایا تھا اسے۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا 1 سال کا بچہ بھی تھا۔ میں نے میڈم سے پوچھا، میڈم آپ کس سے ملوانا چاہتی ہیں؟ مجھے میڈم میری طرف دیکھ کر بولیں، یہ لڑکی امارہ، اس سے ہی ملوانا ہے جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں اس کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا۔ اچھا امارہ، آپ کس جرم میں ہیں جیل میں؟ وہ آہستہ سے بولی، آپ فارس ہیں نا؟ میں حیران ہوا، آپ کو کیسے پتہ میں فارس ہوں؟ کہنے لگی، مجھے میڈم آپ کی کہانیاں ہر روز پڑھاتی ہیں، مجھے کہتی تھیں فارس کو ملوانے لاؤں گی۔ میں نے بہت دعا کی تھی آپ سے ایک بار مل لوں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو جرم میں ہیں؟ وہ روتی ہوئی بولی، قتل کے جرم میں ہوں، 302 میں۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 24 سال تھی۔ شکل و صورت سے پیاری تھی، پڑھی لکھی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے دوسرا سوال کیا، کس کا قتل کیا تم نے؟ اس بار وہ خاموش تھی۔ میں اس سے پوچھا، تو بتاؤ، تو کس کا قتل کیا تم نے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اپنے شوہر کا۔ میں حیران تھا، لیکن کیوں؟ وہ اپنے بچے کی طرف دیکھنے لگی، اس کو چومنے لگی۔ سر، بس غلطی ہو گئی۔ کیسی غلطی؟ وہ بولی، میں بینک میں جاب کرتی تھی۔ میری شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرا شوہر سرکاری اسکول کا ٹیچر تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی بہت اچھا۔ میری ہر بات مانتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھے سنتا تھا، لیکن وہ مجھے باپردہ رہنے کے لیے کہتا تھا، جیسے آفس جانا ہے تو نقاب کر کے جاؤ، گھر سے باہر جانا ہے بے نقاب تو میں جاؤ۔ میرے کسی دوست کی کال آتی تو مجھے ڈانٹتا۔ فارس، مجھے اس کے ایسے رویے سے چڑ سی ہونے لگی تھی، میرا دم گھٹنے لگا تھا اس کی ان باتوں سے۔ وہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا تو مجھے بار بار کہتا ہے نماز کے لیے۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی اس کی بات کو اگنور کر دیتی تھی۔ مجھے 6 مہینے بعد اس کے ساتھ رہنا میرے لیے مشکل ہونے لگا۔ وہ برا نہیں تھا، بہت اچھا تھا۔ میں خود کو ماڈرن سمجھتی تھی۔ میں جاب ساتھ کرنے والے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکی۔ میں نے جب اسے سب کچھ بتایا تو اس نے مجھے کہا، چھوڑو اسے، طلاق لو، مجھ سے نکاح کر لو، ہم دونوں راضی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اس دن میرے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مرد تھا، میرا ایسا کہنا اسے برا لگا۔ غصے سے بولا، میری کبھی کوئی بات تم نے نہیں مانتی ہو، اب طلاق کا کہہ رہی ہو، ایسا کیوں؟ میں نے اسے صاف کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بس اس نے مجھے انکار کر دیا، کہنے لگا، طلاق نہیں دوں گا میں۔ میں نے اپنے عاشق کو سب کچھ بتایا، مختصر یہ، ہم نے اسے قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ وہ رات کو سو رہا تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ اکثر انہیں منہ سویا کرتا تھا۔ میرا ہمسفر تھا، اسے میں نے اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے میں نے کھانے میں زہر دے دیا ہے، چوہے مارنے کی گولیاں کھلائی تھی اسے۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر بعد وہ اٹھا، مجھے کہنے لگا، ہمارا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ خدا جانے کیا ہوا، مجھے میرا ہاتھ تھامے اور مجھے آوازیں دینے لگا، میری نظر پھٹ رہی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ فارس، وہ تڑپنے لگا۔ چند منٹوں میں وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، اپنے ہونے والے شوہر یعنی عاشق کو فون ملانے لگی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میں بار بار کال کرنے لگی، نمبر بند آ رہا تھا۔ میرے شوہر کی لاش بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ پھر میرا ضمیر مجھے تھپڑ مارنے لگا، میں چیخنے چلانے لگی۔
میں لوگوں کو آواز دینے لگی، اپنے شوہر کو اٹھا کر اسپتال لے جانا چاہا۔ میں گر گئی، مجھے احساس ہونے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا غصہ میری عقل میری سمجھ کو کھا گیا تھا، میرا ماڈرن ہونا مجھے پاگل کر دیا تھا، میں کسی اجنبی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی میں بہت سمجھدار ہوں، میں مرد کی برابری پر اتر آئی تھی، میں فریب میں آ گئی، محلے والے میری چیخیں سن کر آ گئے، میرے شوہر کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ کہا میرے شوہر کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا، میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اللہ یہ سب خواب ہو، یا اللہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یہ کیا کر دیا میں نے؟ میری خراب حالت ہونے لگی، بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسی رات بتایا میں ماں بننے والی ہوں، پولیس کو اسپتال ہی بلا لیا گیا۔ وہ میرے شوہر کو لاش کی ایمبولینس پہ ڈال کر لے گئے۔ میرے امی ابو میرے ساس سسر سب آ چکے تھے، سویرا ہو چکا تھا۔ میں اپنے عاشق کو بار بار کال کے ملاتی رہی، پھر ایک دوست سے پوچھنے میں پتہ چلا وہ تو رات کا کینیڈا جا چکا ہے۔ میں خود کو خود جلا چکی تھی، دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لوں، پیٹ میں بے گناہ کو مارنے کی اب ہمت نہ تھی۔ میں نے اپنے جرم کو قبول کر لیا، سب مجھ سے منہ موڑ گئے، سب اپنے مجھے نفرت کے آگ میں جھونک کے چلے گئے۔ وہ ہنسنے لگی، فارس میں نے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، اپنے بیٹے کو چومنے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اس کا نام میں نے فارس رکھا ہے، چاہتی ہوں میں یہ میرے ناپاک سائے سے دور رہے، اسے آپ کل لے جائیں۔ کل کو کیسے بتاؤں گی اس کے بابا کی قاتل میں ہوں، میں اس کا بچہ تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ قانون کی پابندی تھی، کچھ اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ زندگی بھر قید کا سفر ہے، ایک گناہ نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ تو تھی، لیکن اب کیا فائدہ تھا، سب قیدی عورتیں رو رہی تھیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کا معصوم بچہ چھت کی طرف دیکھ کر کھیل رہا تھا، پیاری سی آواز نکال رہا تھا۔ میں نے گود میں اٹھایا اسے، میرا ہاتھ پکڑا، وہ ننھے سے ہاتھ مجھے بہت کچھ کہہ رہے تھے، وہ شاید پوچھ رہا تھا میں اس قید خانے میں کیوں ہوں، یا شاید اس کا مستقبل کیا ہے، یہ معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا۔ چند لمحوں میں میرے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا، ماں کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر رونے لگا، شاید بھوک لگی تھی۔ وہ کھلونے، وہ جھولا، وہ اپنوں کا پیار سب ایک غلطی سے چھین لیا۔ میں امارہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بہن اللہ صبر عطا کرے، یہاں تک ممکن ہوا آپ کے لیے کرے گا، اللہ کی مدد سے میں وہاں سے جانے لگا۔ میرے قدموں سے اس بچے کا رونا لپٹ رہا تھا، لیکن بے بس تھا میں، میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں، آج میں تھک چکا ہوں۔ تم لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کب زندگی کو سمجھو گے؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرو گے تو انجام بھی کچھ ایسے ہی پاؤ گے۔